हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तानी सियासत की तिगड़म के गुरु और मुफाहिमत के बादशाह आसिफ अली ज़रदारी आज फिर अंदर हो गए। गो के पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले वो 1990 से 1993 तक भी अंदर रहे और 1996 से 2004 तक भी अंदर रहे, मगर इस दफ़ा कहा जा रहा है कि जनाब वो उनको ऐसा फंसाया गया है कि शायद ना निकल पाए। ये हम नहीं कह रहे, ये नैब का कहना है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच ने आसिफ अली ज़रदारी और उनकी जो हमशीरा हैं फरियाल तालपुर, उनकी अबूरी ज़मानत में तौसी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी और नैब की इस दरख्वास्त को मान लिया कि जाली अकाउंट्स केस की जो तहकीकात हैं उसमें उनको आसिफ अली ज़रदारी की कस्टडी चाहिए। गो के अपोजिशन और उनकी पार्टी का ये कहना है कि क्योंकि वो पेश हो रहे थे तो इस गिरफ़्तारी की बहरहाल कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने नैब की सदा मान ली है, लिहाजा उनको आज ज़रदारी हाउस से हिरासत में लिया गया और नैब रावलपिंडी के ऑफिस में उनको ले जाया गया है। कल सुबह उनको एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा और इस तरह दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों के जो सरबराहान और साबिक एक सदर और एक वज़ीर आज़म अब अंदर हो चुके हैं। नवाज़ शरीफ साहब तो आपको पता ही है कि वो तो लंबे सज़ा याफ्ता हो गए हैं, डिस्क्वालीफाई भी हो गए हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब अभी भी मेंबर नेशनल असेंबली हैं और अभी ज़ाहिर है उन पे केस चलेगा, तो देखा जाएगा। बॉलिंग भी खुद ही कर, बैटिंग भी खुद ही कर। बिल्कुल। और अब अगर रन आउट होते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ये भी एक और क्वेश्चन है। फरियाल तालपुर हाँ, उनका भी है। उनका अभी तक जो मैंने चेक किया है वो आपको पता है चेयरमैन नैब का एक स्कैंडल आया था जी, सुना है। उसके बाद से खवातीन का एहतराम बहुत शुरू हो गया वहाँ पर, तो फ़िलहाल ये है कि किसी खातून के वारंट जो है जारी नहीं किए जाएंगे। ये क्या खुला तजाद नहीं सर? अब हालांकि जो जरदारी ग्रुप है, जरदारी क्या सोचेंगे कि ये इम्तियाज़ क्यों किया जा रहा है? चले वो भी मैं आपको ये बता दूं कि ज़रदारी ग्रुप जो है उसमें जो सिग्नेटरी अथॉरिटी हैं वो फरियाल तालपुर हैं। ज़रदारी साहब तो आपको पता है कच्चा काम तो करते नहीं है, तो उनके ना कहीं सिग्नेचर है ना उनका बेनामी में कहीं नाम लेकिन है। जिसके सिग्नेचर हैं वो अभी फिलहाल वो गिरफ्तार नहीं है, हो सकता है आगे जाकर के ज़ाहिर है जब ये सज़ा होगी। जब आप कह रहे थे नैब जो है उसने ये मांगा और उन्होंने दे दिया, एक तो ये बताइए ये जो जिस्मानी रिमांड मांगा है तो ये क्या कुटवुट लगाते हैं? हम जैसों की लगाते हैं, अब जरदारी साहब की तो नहीं लगाएंगे। क्यों जिस्मानी रिमांड उनका क्यों मांगा? गुदगुदी करेंगे मेरे ख्याल में, पूछेंगे बताएं ना तो सर कुछ ना कुछ। लेकिन मुझे याद है कि जब वो CIA सेंटर कराची में थे हाँ, तो उनका फिजिकल रिमांड नहीं था, फिर भी उनकी ज़बान काट दी। ठीक है। अच्छा, दूसरे ये कि नैब ने क्या हुडीनी का नाम सुना है? मैं नहीं ख्याल, लेकिन सुनेंगे अभी शायद। वो जो आप कह रहे थे ना कि 1000 दाम से निकला हूँ एक जुम्बिश में, जिसे गुरूर हो आए मुझे शिकार करे, 90 से आप तक की मुख्तसर स्थिति बता दी, तो मुझे तो ये पाकिस्तानी सियासत के हुडीनी लगते हैं। आपको खाने पकाने का शौक है? खाने पकाने का शौक है आपको? पहले हुडीनी के बारे में सुनते। चलिए आप हुडीनी के बारे में बता दीजिए। हुडीनी के बारे में मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन हो सकता है बाज़ लोगों को ना पता हो। पहले बताते मैं फुटेज भी निकाल लेता। एक बहुत बड़े जो हैं वो बाजीगर थे और मतलब जिसे कहते हैं ना टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और उनका जो सबसे ख़तरनाक करतब था वो ये था कि उन्हें एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया जाता था और वो जंजीरों से पूरा सील करके जो है और वो पानी में उतार दिया जाता था, और वो एक टाइम फिक्स करते थे कि मैं 5 मिनट में या 10 मिनट में, और उन जंजीरों को लॉक कर दिया जाता था कि ये लॉक भी खोलूँगा और इससे बाहर भी आ जाऊँगा। तो अगर मैं एक नाम निकालूँ यहाँ पाकिस्तान की सियासत से, तो वो आसिफ ज़रदारी हैं, और मुझे अब भी लगता है कि वो आ जाएंगे। हाँ, वो आएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये वाहिद सियासतदान है जिन पे हर किस्म के जुर्म के केस बना है। चाहे वो भत्ताखोरी हो, चाहे वो अगवा हो, चाहे वो कत्ल हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे मनशियात हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो। अच्छा, ये इस दफ़ा लेकिन जो डब्बा बना है वो शायद ज़रा हटके है।
ہو سکتا ہے نہیں ہے اپنی جگہ ہوڈینی کو چیلنج مت ہوڈینی کو چیلنج ہوڈینی کو میں نے تو نہیں چیلنج کیا، نیب نے چیلنج کیا. جو نیب نے جو ان کے لیے جو ڈبہ بنایا ہے اس پر بھی تھوڑی سی ہم بات کر سکتے ہیں. ویسے جسٹ ٹو بلڈ آن یور پوائنٹ ہوڈینی والا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ اب فرائنگ پین پہ نا چیزیں چپک جاتی تھیں، پھر ایک نان اسٹک فرائنگ پین بنا. یہ بھی زرداری صاحب بھی ایک طرح سے نان اسٹک فرائنگ پین ہے، کیونکہ اب تک کوئی چیز ان کے اوپر چپکی نہیں. کوششیں بڑی کی گئی ہیں، انڈے مارے ہیں، لیکن اٹ آل واشز آف، جیسے کہ وہ سیلوفین ہے ہی نہیں. ہوڈینی کا جہاں تک میں مجھے تو لگتا ہے کہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ زیادہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ تو جو ہے وہ غائب ہی کر دیتے ہیں ساری چیزیں. اچھا یہاں سے یہاں نہیں جاتے ہیں، ڈبے پہ بات کرتے ہیں، ڈبے پہ بات کریں تھوڑی سی. اچھا یار، بہت ہی بڑی ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی 128 پیجز کی JIT نے. اس وقت پڑھی تھی جب یہ آئی تھی تھوڑی بہت، جتنا یاد ہے، اور جو ڈفرینٹ سورسز سے، اور خاص طور پر سوچ ٹی وی ہے ان کے بھی ایک بڑا اچھا ایکسپلینر ویڈیو بنایا تھا. کچھ چیزیں جوائن کر کے میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیس ایکچولی ہے کیا. تو اگر اجازت ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمجھانے کی. تھوڑی سی اگر اوپر نیچے ہو بہت زیادہ اندر بہت زیادہ اندر میں گھس بھی نہیں سکتا سر، لیکن میں کوشش کروں گا. باہر سے بھی اگر آپ سن لیں تو وہ بھی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اچھا، کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً اکتوبر 2015 میں. اکتوبر 2015 میں FIA 4 سسپیشس اکاؤنٹس سمٹ بینک میں اس کی انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، 2 سال بعد 2017 میں کوئی 29 میرا خیال ہے سسپیشس اکاؤنٹ پہ سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس آتی ہیں، اور اس کے بعد FIA ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ان دونوں کو انویسٹیگیشنز کو کمبائن کریں. کیوں؟ کیونکہ ان 29 میں سے وہی 4 نکلتے ہیں جو پہلے انویسٹیگیٹ ہو رہی تھی. چنانچہ یہ جوائنٹ اب انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں جولائی 2018 میں، جب سپریم کورٹ ایک سو موٹو نوٹس لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی یہ جو بے نامی اور جو فیک اکاؤنٹس کیسز ہیں، اس میں آپ کو اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ 3 سالوں سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ کافی ناراض تھی. اس کے بعد پھر ایک FIR لانچ ہوتی ہے سمٹ بینک اور مختلف لوگوں کے خلاف. ٹھیک ہے. اسی سال دسمبر میں پھر یہ 128 پیج کی رپورٹ سپٹمبر میں کورٹ آرڈر کرتی ہے JIT. اوکے، سپٹمبر میں کورٹ آرڈر کرتی ہے، آرڈر ہوتا ہے، اور پھر گوئنگ فارورڈ پھر دسمبر میں یہ رپورٹ پیش ہو جاتی ہے سپریم کورٹ میں. اچھا، اور رپورٹ کے مطابق، اور جو بھی اس میں ڈیٹیل دے رہا ہوں وہ رپورٹ کے مطابق ہی ہے، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا. ان کا کہنا تھا کہ ایک تقریباً 32 فیک اکاؤنٹس تھے جن کو منی لانڈرنگ، برائبری وغیرہ کے لیے استعمال کیا گیا 2010 اور 2017 کے بیچ. اور ٹوٹل سم جس کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے 42 بلین روپیز. ٹھیک ہے. اور JIT کا کہنا تھا کہ جی یہ سب امپلیکیٹ کرتے ہیں آصف علی زرداری کو، فریال تالپور کو، اومنی گروپ کو اور بحریہ ٹاؤن کو. کیسے؟ وہ آپ کو ویزا بتاتے ہیں. اچھا، فیک اکاؤنٹس بنے کیسے؟ ان کا کہنا تھا کہ جی کوئی 11 لوگوں کی شناختی کارڈز کو obtain کیا گیا اور ان کے نام میں مختلف اکاؤنٹس کھولے گئے. جو 32 فیک اکاؤنٹس کی بات کی جا رہی ہیں یہ وہی ہیں. اچھا، وہ لوگ کون تھے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بعد میں پکوڑے والا پکوڑے والا نکل آیا، فلودے والا نکل آیا، کسی کا کوئی ٹھیلا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. JIT کے مطابق حقیقت میں ان گروپس کو ان اکاؤنٹس کو اومنی گروپ کے جو CFO ہیں اسلم مسعود صاحب اور چیف اکاؤنٹنٹ عارف خان وہ چلا رہے تھے. اچھا، کیسے چلا رہے تھے؟ پیمنٹس آگے پیچھے جاتی تھی پے آرڈرز کے ذریعے، ڈیمانڈ ڈرافٹس کے ذریعے، کیش لے کے لوگ جاتے تھے، بینک اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفرز ہوتے تھے. اور بات آتی ہے یہاں پر اومنی گروپ. اچھا، اومنی گروپ کیا ہے؟ کہ اومنی گروپ کے بارے میں جو JIT میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ 2001 میں فارم ہوا تھا 6,000 روپے کے پیڈ اپ کیپٹل کے ساتھ. اگلے 14 سالوں میں تقریباً 2,500% کی گروتھ آتی ہے اس کمپنی میں، which is phenomenal. ٹھیک ہے. اور ایک کمپنی سے اب ان کے نیچے 80 کمپنیز آ جاتی ہیں فرام 2001 ٹو 2015. تو اگر یہ لیجیٹیمیٹ ہے تو ایسی سکسیس سٹوری آپ نے زندگی میں نہیں کہیں دیکھی ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اومنی گروپ کی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری جو کمپنیز ہیں اکارڈنگ ٹو دا JIT یہ زرداری صاحب کی اور فریال تالپور صاحبہ کی فرنٹ کمپنیز ہیں. اچھا، کتنی کمپنیز ہیں اس میں؟ ایک تو اومنی ایویشن بھی آتی ہے، اس کے اندر کوئی 16 شوگر ملز ہیں سندھ کے مختلف اضلاع میں، 19 پاور جنریشن پروجیکٹس ہیں، فارمز ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے، ویہیکلز ہے، ایگریکلچرل لینڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب پھر ہم آ جاتے ہیں اس میں بحریہ ٹاؤن کی کیا انوالومنٹ آتی ہے. ٹھیک ہے.
JIT کے مطابق بیڈیا ٹاؤن نے کوئی 10 بلین روپیز انہی فیک اکاؤنٹس میں یا بے نامی اکاؤنٹس میں 7.5 ارب تو ان ملک ریاض کے داماد زین ملک نے جمع کرائے تھے، اور وہ کہا جا رہا ہے جو یہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تھرو ہوا تھا بیڈیا ٹاؤن کراچی کا۔ اچھا، اس 10 میں سے 8.3 بلین اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ مشتاق احمد صاحب کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں۔ مشتاق احمد صاحب کون ہیں؟ مشتاق احمد صاحب اکارڈنگ ٹو دا JIT ایک بڑے کلوز کانفیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری صاحب کے، پریزیڈنسی میں اسٹینوگرافر بھی رہے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو دا JIT جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے تو ان کو اکمپنی بھی کرتے تھے آن ویریس ٹرپس، ٹھیک ہے۔ لیکن ملک ریاض، ظاہر ہے میں صرف سب کو جو میں بتا رہا ہوں JIT جو کیس بنا رہی ہے JIT، میں اس پہ بتا رہا ہوں، تو یہ ان کی کنیکشن بنائی ہے۔ پھر ہم آتے ہیں ایک پارک لین نام کی کمپنی ہے جو از اے ڈکلیئرڈ کمپنی آف آصف علی زرداری، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان کا ایک جوائنٹ وینچر ہوتا ہے ایک کمپنی جس کا نام ہے پارتھنون کے ساتھ۔ اچھا، اب JIT کا یہ بھی کہنا ہے کہ پارتھنون 100% ایک فرنٹ کمپنی ہے، کیونکہ اس جوائنٹ وینچر سے پہلے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ہوتا کیا تھا اکارڈنگ ٹو دا JIT کہ پارتھنون لونز لیتی تھی، وہ لونز ڈسپرس کرتی تھی پارک لین کو، اور پارک لین سے پھر وہ آگے ڈسپرس ہوتے تھے۔ اچھا، گورنمنٹ کانٹریکٹرز کا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان اکاؤنٹس کو یوز کرتے تھے ٹو پے برائبز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور بیڈیا ٹاؤن کا بھی یہی کہا ہے کہ ان جو ڈپازٹس کیے ہیں ان کے بدلے میں پھر فیسیلیٹیشن اور جو پرائم پراپرٹیز جو ملی ہیں بیڈیا ٹاؤن کو وہ اس میں ملی ہیں۔ اچھا، یہ پیسے گئے کہاں اکارڈنگ ٹو دا JIT؟ کچھ پیمنٹس ہوئی کہ جی فریال تالپور صاحبہ کا گھر بن رہا تھا کراچی میں، اس کی سیمنٹ کے لیے۔ آصف علی زرداری کا گھر بن رہا تھا نواب شاہ میں، اس کی سیمنٹ کے لیے۔ اکارڈنگ ٹو دا JIT اگین یوٹیلیٹی بلز بلاول ہاؤس کی، کیٹرنگ بلاول ہاؤس کی بھی ان اکاؤنٹ سے آتی تھی۔ چھوٹی رقم تو نکل گئے، وہ باقی تو الگ ہیں، بکرے بھی خریدے گئے انہی رقموں سے۔ لیکن بڑی رقم کہاں گئی؟ بڑی رقم تو چلی گئی نا، دبئی چلی گئی نا سر، بڑی رقم تو نکل گئی۔ اینڈ دین ڈفرنٹ پراپرٹیز ابراڈ، دبئی میں بھی، اور میرا خیال ہے کہ نیو یارک میں بھی، ایک مینہٹن میں بھی، اور پھر پورے سندھ میں بھی مختلف جگہوں میں پراپرٹیز خریدی گئی تھرو دس نیٹ ورک۔ یہ اچھا، حالات بہت سازگار ہیں یہ سب کرنے کے۔ اگر میں ابھی اس لائن میں آیا نہیں ہوں، ورنہ میں بھی یہ بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جس طرح کا ماحول ہے مالیاتی سٹرکچر کا اور پیرلل اکانومی کا، صرف دلچسپی لینے کی بات ہے۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ نوٹ چاہیے لیکن یار 20 کروڑ کی آبادی ہے نا اس ملک کی، آپ کو پتہ ہے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں؟ 50 لاکھ یا اس کے آس پاس۔ ٹوٹل جو تمام بینکوں میں ملا کے جو عام پبلک کے اکاؤنٹس ہیں کمپنیوں سمیت 50 لاکھ ہیں 20 کروڑ کی لوگوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں ان 50 لاکھ کو چھوڑ کے؟ کوئی آئیڈیا نہیں۔ وہ انفارمل اکانومی کا کتنا بڑا حصہ ہے، اور خود انفارمل اکانومی کتنا والیوم ہے اس کا، صرف اندازے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے۔ اس دوران 50 لاکھ جو کھاتے ہیں ان میں سے بہت سارے کھاتے جو ہیں وہ زیادہ تر ملازمت پیشہ لوگوں کے ہوں گے، تنخواہ کے لیے مجبوری میں کیے ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ریڈی والے کا یا ٹھیلے والے کا کھاتا ہے۔ تو اس 50 لاکھ میں بڑی آسانی سے 10-15 جو ہیں وہ نکالے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو اب یہ انہوں نے بھوسے میں سے 2-3 سوئیاں انہوں نے تلاش کر لی۔ میں بھی ہو سکتا ہے یہ کر رہا ہوں، آپ بھی ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ پرومیننٹ نہیں ہیں، چونکہ آپ پوسٹر بوائے نہیں ہیں، چونکہ آپ کے اوپر باقی چیزیں نہیں ہیں، آگے پیچھے کے آپ کے ساتھ کرنا کیا ہے، حال ماضی مستقبل جو ہے اس میں کیا کہاں فٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ پہ نظر نہیں ہے۔ جو وکیل ہیں ایسے ہزاروں کیس ہوئے۔ فاروق نائک کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو زرداری یا فریال تالپور کے نام پہ ٹرانزیکشن وہ تقریباً 2.5 کروڑ کی ہے، باقی ٹوٹل ہیئر سے ہے۔ آج انہوں نے عدالت میں بھی یہ بات بتائی۔ اور اس کے علاوہ اگر اوورآل آپ سینیریو کو دیکھیں تو FIA کے بھی FIA نے خود نہیں کی ہے، یہ ٹریس کی تھی اسٹیٹ بینک نے کچھ سسپیشیس ٹرانزیکشن، اس کے بعد انہوں نے FIA کو دیا۔ سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ اسٹیٹ بینک ہی جنریٹ کرتی ہے۔ ہاں بالکل، لیکن آپ کو پتہ ہے فیٹف کا جو سب سے بنیادی سوال کیا ہے؟ اس نے ہزاروں سوال کیے، سب سے بنیادی سوال جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے،
उन्होंने कहा है डॉक्यूमेंटेड करें इकोनॉमी। अब यार 20 करोड़ की आबादी में जिस मुल्क में 50 लाख बैंक अकाउंट्स हों, उसमें कितना डॉक्यूमेंट करेंगे, किस तरह फैटफ को सेटिस्फाई करेंगे, ये भी तो है ना। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद थोड़ा सा इसके सियासी महरक़ात पर भी रोशनी डालेंगे। वेलकम बैक। अब सब बात कर रहे हैं कि ज़रदारी साहब अंदर जाएंगे तो क्या होगा, अपोजिशन क्या करेगी। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि कुछ कर पाएगी। आप लोगों के ख्याल में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नज़र आ रहा है आपको होता हुआ? वरना चाय बना के पी लेंगे। चाय तो वो बनाएंगे, शिकायत लगाएंगे मुझे लगता है। लेकिन यह है कि जो अपोजिशन ने APC भी बुलाई थी, वो भी ये था कि वो अपने अपने इलाक़ों में पहले वो करेंगे एहतजाज, और जैसे आज कुछ इक्का दुक्का जगह हुए, सिंध में 4-5 शहरों में हुए हैं, कौमी शाहरा भी ब्लॉक कर दिए, वो इंस्टेंट रिएक्शन भी था। कल PPP सिंध ने कॉल दे दी है प्रोटेस्ट की। ज़ाहिर है सिंध में पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है, वहाँ निकलेंगे लोग, वो होगा। लेकिन इससे कोई वो तहरीक चल रही है। जून में गर्मी भी बहुत है सर। जून में गर्मी है। कहते हैं ना कि इतनी गर्मी में इनकलाब कैसे आएगा? नहीं, लेकिन वो इनकलाब वाली पार्टी दूसरी है ना। हाँ, ये तो मिनरल वाटर वाली पार्टी नहीं है, ये तो जियाले है ना, ये तो निकल सकते हैं। लेकिन क्या जियाले ज़रदारी साहब के लिए निकलेंगे? दैट इज अ हैशटैग तो बड़े चल रहे हैं आजकल। जियाले ये भी मतलब कहा जा रहा है कि जी एशिया के नेल्सन मंडेला को जियाले कितने बचे हैं अब मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो हैं। नहीं हैं, जाले हैं, लेकिन होंगे। मुबशर का यही सवाल है कि क्या वो इस पॉइंट पर निकलेंगे। अब देखिए एक शो तो आपने करना ही है। देखिए अगर मैं जियाला ना भी हूँ ना तो मेरी हमदर्दियाँ क्यों जाएंगी आसिफ जरदारी साहिबा या फरियाल तालपुर साहिबा। मैं फर्ज कर रहा हूँ कि फर्ज जरदारी साहब कहते हैं इससे पहले कि कोई वो वाला हाल हो जाए। यकीनी तौर पे मैं पीपल्स पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी के आदमी होने का ये मतलब तो नहीं है कि अगर इनके साथ कोई ज़्यादती हो तो मेरी हमदर्दी नहीं होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैं क्यों इनसे हमदर्दी करूँगा? इसलिए कि जो उधर वाले लोग हैं वो इंटेलिजेंट लोग हैं ना। आप देखें कि पिछले 2.5-3 साल से जो कुछ भी हो रहा है, पहले तो ये होता था ना भुट्टो साहब के ज़माने में या ज़िया साहब के ज़माने में, तुझे अंदर कर दिया, पता ही नहीं है, कैंप में डाल दिया, कुछ भैंस चोरी का मुकदमा हो गया, कच्ची चीज़ें होती थी। अब गवर्नमेंट कहीं है ही नहीं, इदारे हैं, वो डील कर रहे हैं आपसे। आप उन्हें कैसे चैलेंज करेंगे? बात तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पॉलिटिकल। जो जियाले हैं भी ना, थोड़े बहुत जियाले मतवाले कर ले, वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब हूँ मज़ा आया है, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट वाला आपने जो किया था तो अब ठंड पड़ गई है। बहुत सारी पॉइंट इनका सही है कि डायरेक्ट ऑर्डर तो नहीं हो रहा ना कि इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। मैं अगर पलट के पूछ लूँ कि ठीक है यार, हो सकता है कि ये सारी कहानी जो है बिल्कुल गलत हो, लेकिन भाईजान ये तो हाई कोर्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है, नैब कर रही है, तो इसको पॉलिटिकली मैं किस तरह जस्टिफाई करूं इस चीज़ को? अच्छा, वैसे पीपल्स पार्टी के जो रिएक्शन भी आया, उन्होंने कहा हम कानूनी तौर पर इसको परसू करेंगे जैसे हम करते रहे हैं, और वो जो एहतजाज पे हम उस अच्छा, आज मैं पढ़ रहा था कि ये जो बेनामी खातों का है कानून, पहले तो ये होता था ना कि, अब मुझे नहीं पता कि बेनामी खातों की डेफिनेशन क्या है, लेकिन ये जो 2017 का कानून है ये है कि अगर मेरे जो ज़राए आमदन है वो इस काबिल नहीं है कि मैं 2 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में दिखा सकूं, तो इसका मतलब है कि ये तेरा पैसा तो नहीं है, ये किसी का पैसा है, तो वो बेनामी के इहाते में आ जाता है। हालांकि लिटरल टर्म में वो नहीं आना चाहिए, इसलिए कि वो अल्लाह दित्ता के नाम पे बहरहाल है ना, अब 2 करोड़ जहाँ से भी आए वो जस्टिफाई करेगा। इस कानून के तहत 1 से 7 साल तक कैद की सज़ा है, विच इज़ नथिंग, है ना। अगर फ़र्ज़ करें कि ये कन्विक्ट भी हो जाते हैं तो क्या होगा? फिर यह है कि जायदाद जो है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से असेस करके उस पे की जो मालियत होगी उसका 25% बतौर जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, हो जाए। या जो खातों में रकम है, अगर उसका कोई सुराग नहीं मिलता या मैं सेटिस्फाई नहीं करता FIA को या नैब को, तो वो रकम जब्त हो जाएगी। तो ये कोई इतना बड़ा वो मामला है नहीं। ये जिसे कहते हैं ना कि करप्शन के खिलाफ जहाद,
مجھے یہ قانون نعرے کی انٹینسٹی کے اعتبار سے کمپیٹیبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ساڑی بھی باری آ سکتی ہے کہ سخت قانون کیوں بنائیے. بالکل. اور اس میں یہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں بالکل اس بارے میں قطعی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اپوزیشن میں کوئی اتنی جان نہیں ہے کہ وہ تحریک چلائے گی, لیکن میں خوفزدہ ہوں خان صاحب سے کہ وہ جان ڈالنے کے جو ہے نا ماسٹر ہیں. ہاں مطلب وہ آپ کو جتنی قریب لائے ہیں وہ یہ بھی کوئی پوائنٹ جتنے شارٹ ٹائم میں, اور اس کے علاوہ جو نئے نئے فرنٹ انہوں نے تو باقاعدہ بقول شخص ایک ٹاسک فورس بنا رکھی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھتے رہو کہیں کوئی تیر تو نہیں ہوگا. ہاں بالکل. تو مطلب اس دفعہ وہ تیر والے تو خیر نواز شریف صاحب بھی تھے, مطلب یہ شہتیر والے, کیونکہ اب دیکھیں آپ کے اب جمعے کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, پاکستان بار کاؤنسل, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے انہوں نے کہا جی ہم ہڑتال کر دیں. مطلب یہ فرنٹ کھولنے کی ضرورت تھی. دیکھیں ابھی تو میں تو گن بھی نہیں سکتا کہ کتنے فرنٹ, اور مسئلہ یہ, اور کل بجٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی ہوگا. اب اپوزیشن کا یہ ہوگا کہ اگر تو لائر نکل پڑے اور ادھر ادھر سے کوئی مظاہرے ہوئے تو اپوزیشن پیچھے آ جائے گی, اور وہی ہم بھی ہیں اور وہ ہم نوا بن کے اور وہ چیز چل پڑے گی. ایک اوور میں اگر 36 رنز کا پریشر نہ ہونا تو کرکٹ کھیلنے میں مزہ نہیں آتا. یہ بھی ہے, کم از کم 36 رنز بنانے ہوں. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے نا مطلب وہ خود موقع دیتے ہیں وہ کرنے کا, حالانکہ اپوزیشن واز ٹوٹلی ڈاؤن اینڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, پہلے یہی ہوا, آپ دیکھیں وہ اس میں بھی شہباز شریف صاحب کہتے رہے کہ پائن کو دیکھ لو, کر لو کچھ, یہ وہ کر کے انہوں نے بیانیہ تو مطلب خود سڑکوں میں گھسیٹنے کے چکروں میں تھے یار, مطلب دیکھو دنیا کیسے بدلتی ہے. انہوں نے انشور کیا کہ نون لیگ کا وہ بیانیہ جو ہے نا وہ چلے گا. لیکن مسئلہ ہے کہ مشورے تم دے رہے ہو, وزیر اعظم خان صاحب ہیں تو ان کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے. نہیں سر, میں تو مشورے تو نہیں دے رہا, میں تو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. ایک چیز پھر بھی کلیئر ہے, کم از کم مجھے یہ لگ رہا ہے کہ whether by design یا by default, ہاں آپ کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, لیڈرشپ کا بٹون اب تھوڑا سا شفٹ ہوتے ہوئے نظر آ نہیں رہا آپ کو. وہ تو دیکھو آرگینیکلی بھی ہو جانا تھا کہ نواز شریف صاحب تو چلے گئے نا, نواز شریف صاحب کی پارلیمانی سیاست ہی ختم ہو گئی. ہو سکتا ہے زرداری صاحب کے بھی آخری چند سال پارلیمانی. آپ کا کیا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا پولیٹیکل ٹیسٹ اب شروع ہوتا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ بہت دفعہ پہلے بھی شروع ہوا ہے کہ, لیکن اب کیا واقعی شروع ہوتا ہے؟ یار میرا خیال ہے مجھے تم لوگوں پہ دونوں پہ حیرت ہے, پاکستان جیسے ملک میں بیٹھ کے کتنے ڈیفینیٹ انداز میں تم لوگ سوال پوچھ رہا ہو یار, ڈیفینیٹ سوال کا سیاسی ڈیالوگ ختم ہو گیا فلانے کا. میں کہہ رہا ہوں کیا شروع ہو سکتا ہے, اب اس میں ڈیفینیٹ کیا بات ہے؟ اچھا اگر جواب نہیں دینا تو نہ دو یار. بہت بڑے اینالسٹ ہیں, مجھے بتائیں کہ زرداری صاحب کے اندر جانے پہ پیپلز پارٹی والے زیادہ خوش ہیں پی ٹی آئی والے؟ چلیں جواب دیں. پیپلز پارٹی والے تو بس چلیں, یہی کہنا چاہ رہے تھے, لیکن اگر آپ نے باہر مجھ سے یہ بات پوچھی تو میں مکر جاؤں گا. آپ بھی ناظرین کسی کو بتائیے گا نہیں. ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور آج صبح 9 بجے وزیر اعظم عمران خان کا ایک میسج چلا جو ٹیلی وائز انہوں نے ایڈریس کیا ہے لوگوں کے ساتھ, جس میں ان کا فوکس تھا جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اس حکومت نے لانچ کی ہے, اس بارے میں کہ 30 جون تک لوگوں کے پاس موقع ہے جنہوں نے اپنے بے نامی اکاؤنٹ یا بے نامی پراپرٹی شو نہیں کی ہیں وہ شو کر دیں. اور اس دفعہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کے بعد پھر کیونکہ بقول خان صاحب کے ایجنسیز کے پاس اور دوسری حکومتوں سے جو ملک سے باہر ہیں ان کے تعاون سے ان کے پاس ایسی لسٹ آ گئی ہے کہ وہ پاکستانی جنہوں نے بے نامی جائیدادیں باہر رکھی ہوئی ہیں یا ملک میں رکھی ہوئی ہیں یا بے نامی اکاؤنٹس ہیں, ان کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہے, تو بہتر ہے کہ وہ ایمنسٹی لے کر کے اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیں. انہوں نے اصل میں کہا ہے کہ حکومت کے پاس وہ اطلاعات ہیں جو اس سے پہلے کی کسی حکومت کے پاس نہیں. بالکل, وہ اس لیے کہ گزشتہ سال ستمبر میں جو ٹاسک فورس جو ہمارا برطانیہ کے ساتھ اور دوسرے معاہدے ہوئے تھے. خیر اس ایمنسٹی اسکیم میں کچھ ملے گا یا نہیں, پھر اکنامک سروے بھی ہے, کل بھی بجٹ آ رہا ہے, تو بہت سی ایسی چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہباز رانا صاحب خاصے انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں, فائنانس کے بہت اچھے,
ایکسپریس گروپ سے وابستہ بھی ہیں, انہیں ہم نے تکلیف دی ہے. السلام علیکم شہباز. جی السلام علیکم. شہباز, آج تو پہلے ہم وزیر اعظم کے خطاب سے شروع کرتے ہیں. آپ کو کیا لگا کہ کیا خان صاحب جو کہہ رہے ہیں, کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے جب وہ آئے تھے لوگ سن بھی رہے ہیں کیا اسے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں سوری, جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کیا لوگ سن بھی رہے ہیں؟ اس میں اگر آپ کو یاد ہو یہ وزیر اعظم صاحب کا دوسرا پیغام ہے پچھلے لیس دین 2 ویکس میں. جب وہ سعودی عربیہ میں تھے اس رات بھی ان کا ایک پیغام وہاں سے اسی طرح کا نشر ہوا تھا. تو آج کے پیغام سے 2 چیزیں بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہیں. ایک تو جو عمران خان صاحب کا ایک دعویٰ تھا کہ جو لوگ ہیں وہ ٹیکس اس لیے پے نہیں کرتے کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ بے ایمان تھیں اور وہ کرپٹ تھیں, اور یہ جب اقتدار میں آئیں گے تو ٹیکس نیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور جو نمبر آف انکم ٹیکس ریٹرن فائلرز ہیں وہ بھی دگنا ہو جائیں گے, اور اس کے ساتھ جو آپ کے ٹیکسز بڑھیں گے وہ علیحدہ ہے. تو یہ دونوں کام نہیں ہو رہے. دوسری جو چیز ہے میرے لیے ایز این اکنامک رپورٹر میرے لیے ایک بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کا اس میں ایک فیکٹر تھا, اور وہ فیکٹر اس لیے تھا کہ وزیر اعظم پاکستان قوم سے اپیل کر رہے ہیں کہ میرے پاس تمہارے چوری کا سارا ریکارڈ آ چکا ہے, تو تم برائے مہربانی تم ٹیکس نیٹ میں آ جاؤ ورنہ میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا. بھئی حکومت پاکستان کو کب اور کس نے روکا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن نہ لیں؟ میں یہ جو چیز ہے یہ میں 2012 سے سن رہا ہوں, جب پہلی دفعہ آپ کو زیدی صاحب یاد ہوگا 7 لاکھ لوگوں کے ڈیٹا کی بات ہوئی تھی. علی ارشد حکیم صاحب اس وقت چیئرمین FBR تھے اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, حفیظ شیخ صاحب فائنانس منسٹر ہوتے تھے. پھر یہ سلسلہ 2014 میں بھی دوبارہ سامنے آیا, بات آگے نہیں بڑھی. اب سے کچھ 3-4 ماہ پہلے عمران خان صاحب کو ایک میٹنگ کے دوران یہ بتایا گیا نادرا کی طرف سے اور FBR کی طرف سے کہ ہمارے پاس 27 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا آ چکا ہے اور ہم ان کو ٹریس کر سکتے ہیں. میرا سوال حکومت پاکستان سے یہ ہے, کیا 27 لاکھ میں سے آپ نے 27 لوگوں کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈالا؟ اگر آپ کے پاس واقعی اتنا انکریڈیبل ایک ڈیٹا تھا جو آپ ان کی انفارمیشن تھی وہ ڈینائی نہیں ہو سکتی تھی. نمبر 1 ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ایک تو یہ کہ لوگوں کا سسٹم کے اوپر بالکل بھی ٹرسٹ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو باوجود اس کے کہ ہر چیز جو اس وقت ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے, میں گاڑی خریدتا ہوں, میں کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن کرتا ہوں, اس کا سارا ریکارڈ جو FBR کے پاس ہے. تو اگر FBR کے پاس ہے تو میرے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ تو آج کی جو اپیل سے بھی یہ چیز بہت واضح ہو گئی ہے کہ حکومت کے پاس جو ایڈمنسٹریٹو ٹولز ہوتے ہیں اور جو ان کے پاس لیگل انسٹرومنٹس اویلیبل ہوتے ہیں وہ دونوں ناکام ہو چکے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب کے لیول سے یہ اپیل 2 دفعہ آنا 2 ہفتوں کے اندر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ اٹ از ناٹ اے گڈ سگنل فار می ایز این اکنامک رپورٹر. بالکل, مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستانی جو ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے کہ بہت زیادہ خیرات دیتے ہیں. تو پاکستانی, یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ پاکستانی اس خطے میں شاید سب سے کم ٹیکس ادا کرنے والی قوم ہے. ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے وہ 9% ہے. انہوں نے کہا کہ اگر لوگ صحیح سے ٹیکس دینا شروع کر دیں تو 10,000 ارب روپے تک ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے. تو یہ بیسس کیا ہے ان کی؟ انہوں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, جب آپ کو یاد ہوگا ذرا آپ کو بھی دسمبر میں انہوں نے خطاب کیا تھا. انہوں نے کہا جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کے ملک سے 100 ارب ڈالر کا منی لانڈر ہوتا ہے اور اس میں سے اگر آپ 50 ارب ڈالر بھی روک لیں تو بس آپ کی بلے بلے ہو جائے گی. تو اس طرح کے فگرز یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں ریالٹی ہے شہباز؟ دیکھیں زیادی صاحب, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو فیکچول پوزیشن ہے وہ قطعاً یہ نہیں ہے جو وزیر اعظم صاحب بتا رہے ہیں. اس میں اپنے آپ کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں اور انٹرنیشنل جو ہماری لینڈنگ ایجنسیز ہیں وہ بھی ہیں. پاکستان میں جو ایک بات یہ ہوتی ہے نا کہ 1% لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں, یہ بات فیکچولی غلط بات ہے. پاکستان میں 1% جو لوگ ہیں وہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں. آپ کی جو پاپولیشن ہے اس کا تقریباً 5 کروڑ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ود ہولڈنگ ٹیکسز مختلف قسم کے پے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ اس کے علاوہ جو امیر غریب متوسط طبقے کے لوگ سارے ادا کر رہے ہیں. تو یہ نمبر ہی غلط ہے. آپ کا جو ٹیکس پیئرز ہے وہ 5 کروڑ سے زیادہ ہے, وہ 20 لاکھ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جب ہم یہ بات کہتے ہیں جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ جو ٹیکس ٹو GDP ریشو FBR کی 9 یا 10% کے قریب ہے, اس میں بھی ایک بہت بڑی انوملی ہے. جو پاکستان کا آئین ہے اس کے تحت جو ایگریکلچر ہے, جو زراعت ہے, اس کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لگا سکتے. جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں اس میں تو 20% زراعت ہے, تو زراعت کو جب ہم نکال دیتے ہیں اس کے اوپر ہم ٹیکس ہی نہیں لگا سکتے, تو پھر ہم اس کا کمپیریزن کیسے کرتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, ہم نے بہت زیادہ ہولی کاز جو ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے سسٹم کے اندر ہیں. آپ ان ہولی کاز ہیں ان کو ٹچ نہیں کر رہے. آپ اس طرف جائیں گے
ایگریکلچر کو باہر نکالیں گے تو جب آپ اس آپ کی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ابھی ایف بی آر کی کوئی 10% کے قریب آ جائے گی اس سال، ان کا جو میسو ان کا ٹیکس شارٹ فال ہو رہا ہے اس کے بعد، تو اگر یہ چیز آپ اس میں مائنس کر کے دیکھیں گے تو آپ کی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 16 سے 17% ہو جائے گی، جو ریجنل اکانومیز ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے اس کے آس پاس ہے۔ تو یہ تھوڑے سے ہمارے فیکچول ایررز ہیں، اور اس میں جو زیادہ تر قصور ہے وہ ہمارے جو عالمی بینک ہے جیسے ان کی جو رپورٹس آتی ہے، پھر ہم ان رپورٹس کو رپورٹ کرتے ہیں۔ میں خود اس چیز کو اپنے آپ کو ذمہ دار بھی ٹھہراتا ہوں کہ ہم بھی یہ بات کرتے رہے کہ جو ٹیکس پیئر ہیں وہ 1% ہیں، تو اس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو خیرات دیتے ہیں تو آپ اس سے کچھ ان ریٹرن جو ہے وہ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن جب آپ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ دو چیزیں آپ کو یہاں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے۔ نمبر 1، ہمیں شیورٹی نہیں ہے کہ جو ایز اے ٹیکس پیئر جو ہمارا پیسہ ہے کیا وہ سوشل سروسز کے اوپر ہی خرچ ہوگا یا وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ اڑا دیا جائے گا، اس کے اوپر سوال نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑا مسئلہ جس کا وزیر اعظم صاحب بھی پچھلے 10 ماہ کے اندر کوئی حل تلاش نہیں کر سکے، وہ ایف بی آر کا نظام ہے۔ میں ایز اے ٹیکس پیئر جب ایف بی آر کے نظام کے اندر آتا ہوں تو میرے اوپر 100 قسم کے مسائل آ جاتے ہیں۔ ابھی جو کل آپ بجٹ دیکھنے جا رہے ہیں اور اس میں جس طرح کے ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ایگزسٹنگ جو آپ کی ٹیکس بیس ہے انہی کے اوپر وہ زیادہ جو ہے وہ جو ان کے اوپر بوجھ بڑھنے جا رہا ہے۔ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے ریٹس اوپر جا رہے ہیں، جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس ریٹس میں چینجز آ رہی ہیں، ہر جو امپورٹنٹ سیکٹر آف دی اکانومی ہے وہ کل ہٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو اگر انہی جو 20 لاکھ آپ کے انکم ٹیکس ریٹرن فائلر اور جو 5 کروڑ جو ٹوٹل آپ کے ٹیکس پیئرز ہیں ود ہولڈنگ ٹیکسز کی وجہ سے اگر انہی کے اوپر بوجھ ڈالنا تو پھر تو نئی چیز کیا ہے، پھر میں ٹیکس نیٹ میں کیوں آؤں؟ ابھی تک یہ ہوتا رہا، یہ ماضی کی غلط پالیسیوں کا بھی نتیجہ تھا کہ 2013-14 میں جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس نے آپ کو ایک ایونیو دے دیا کہ آپ نان فائلر ہونے کے ناطے آپ تھوڑا سا ٹیکس ریٹ زیادہ دے دیں اور آپ بے شک ٹیکس نیٹ سے باہر رہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو ایک سورس آف انکریجمنٹ ملا کہ وہ ہائی کاسٹ پے کرنے کو تیار تھے، وہ سسٹم کے اندر آنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک جو چیز مجھے کل کے بجٹ میں تھوڑی سی مثبت لگ رہی ہے، اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر یہ نان فائلر کا کانسیپٹ جو ہے غالباً ہی ختم ہونے جا رہا ہے، اور لیکن یہ لاء میں تو یہ تبدیلی لے آئیں گے، نان فائلر کا کانسیپٹ بھی ختم کر دیں گے۔ اس سے اگلا سٹیپ جس کی وجہ سے نان فائلر کا یہ کانسیپٹ ختم کرنے جا رہے ہیں کہ میں نے اگر ایز اے نان فائلر میں نے کوئی ٹرانزیکشن کی اور میرا وہ ڈیٹا ایف بی آر کے پاس چلا جائے گا تو ایف بی آر میرے اگینسٹ ایک ٹیکس نوٹس بھیجے گا، اور یہ اس امید کے اوپر ہو رہا ہے کہ وہ جو ٹیکس نوٹس ہے مجھے آٹومیٹکلی مل جائے گا، کیونکہ ڈیٹا تو ایف بی آر کے پاس کئی سالوں سے آ رہا ہے۔ تو اگر تو ایف بی آر اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ میرے اس ریکارڈ کے اوپر جو میری بزنس ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کے اوپر مجھے ٹیکس نوٹس بھیج دے اور میرے سے کوئی ٹیکس وصولی کر لے، پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہماری 1% ٹیکس ریٹرن فائلر کی بیس ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، اور جو انڈائریکٹ لوگوں کے اوپر بوجھ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے جہاں پہ آج سے کئی سال پہلے کھڑے ہوئے۔ اچھا شہباز، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم نے یہی بجٹ کے بارے میں بات کرنی کل آ رہا ہے کہ وہاں کیسے کریں گے اور اکنامک سروے کیا کہیں گے۔ ہاں، ایک بریک لیں۔ ویلکم بیک۔ اور جب بھی بجٹ آتا ہے تو ایک دھڑکا سا تو سب کو لگتا ہی ہے، اس دفعہ زیادہ ہے کہ پتہ نہیں ٹیکس کی اس دفعہ جو انہوں نے ٹارگٹ مقرر کیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ پورا کر بھی پائیں گے، کیونکہ اس سال بھی ٹیکس کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا۔ تو شہباز آپ بتائیے کہ یہ جو اتنے اب اگر 700-800 ارب کے مزید ٹیکس لگ جائیں گے تو یہ کہاں سے ہم ہماری جیبوں سے نکالیں گے کس طریقے سے، کیونکہ ہر طرح سے جو ٹیکس ہوا ہے نظام۔ زیادہ صاحب دیکھیں، یہ جو حکومت کا ایک پلان ہے اور ان پہ ان کا اس میں اتنا نہیں ہے رول جتنا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی طرف سے ان کے اوپر ایک دباؤ ہے کہ جو اگلے سال کا ٹیکس ہدف ہے ایف بی آر کا وہ 5550 ارب روپے کا یہ رکھنا چاہ رہے ہیں، جس کی حفیظ شیخ صاحب کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ بھی آ چکی ہے۔ تو اگر حکومت اس سال 4000 ارب روپیہ بھی اکٹھا کرتی ہے، جو کہ یہ نہیں کرے گی، غالباً 3900 ارب روپے پہ ان کا سال کلوز ہوگا، تو 3900 ارب روپے سے ان کو 5550 ارب روپے تک پہنچنے کے لیے غالباً 42% کی اینول گروتھ ان ریونیو چاہیے۔ زیادہ صاحب پاکستان کی تاریخ میں آج تک جو ہائیسٹ گروتھ کسی ایک سال میں پاکستان کو ملی ایف بی آر کو وہ 21% تھی۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ یہ 1000 ارب روپے کے بھی ٹیکس نئے لگا دیں گے نا تو یہ جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ہے وہ حاصل نہیں ہونے جا رہا۔ شہباز، ایک منٹ، حفیظ شیخ جو ہیں آج جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ جو اکنامک سروے ہے اس کے حوالے سے، تو دو جملے مجھے ان کے سٹرائک کیے۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ پاور، گیس، سٹیل، پی آئی اے، ریلوے اور انشورنس سیکٹر کو
1.3 खरब रुपए की सब्सिडी जा रही है जो कि सफ़ेद हाथी हैं बकौल उनके। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अमीर लोग टैक्स देना ही नहीं चाहते। तो अब अगर मैं इन दोनों जुमलों को मिलाऊं तो कल की तकरीर में अमीर लोगों को टैक्स देने पे मजबूर करने के लिए अगर वो इक़दामात करते हैं और इन सफ़ेद हाथियों की सब्सिडी खींच लेते हैं बकौल उनके, तो क्या ये टारगेट अचीव नहीं हो सकता 5,000 अरब वाला? देखिए सर, दो चीज़ें हैं। एक तो जो 13 खरब रुपए जो 1.3 ट्रिलियन रुपए की उन्होंने बात की है, ये क्यूमुलेटिव लॉसेस हैं इन सारे इदारों के, तो ये उनको सब्सिडी नहीं जा रही। नंबर वन, ये जैसे पाकिस्तान स्टील मिल्स है उसका जो साल का 30-40 अरब रुपए का उसका खसारा होता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का कोई तकरीबन 100 अरब रुपए के करीब पहुंच गया, इसी तरह और बाकी इदारे हैं। तो ये एनुअल लॉसेज हैं जो क्यूमुलेटिव लॉसेज जो है वो 13 खरब रुपए तक पहुंच चुके हैं, इसकी तरफ उनका इशारा था। दूसरी जो बात वो कर रहे हैं जी कि अमीर जो टैक्स नहीं देना चाह रहा, ये एक बहुत गहरा जुमला था उनकी तरफ से कि इस वक्त जो रेजिस्टेंस आ रही है, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त रेजिस्टेंस आ रही है वो हुकूमत का एक जो प्लान है IMF के प्रोग्राम के तहत, जो एक कंसेशनरी सेल्स टैक्स रजीम मिला हुआ है पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको, वो इस वक्त जो ज़ीरो टैक्स सेल्स टैक्स देते हैं, जो 5 बड़े आपके सेक्टर्स हैं, जैसे आपका टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, स्पोर्ट्स गुड्स है, सर्जिकल गुड्स है और दूसरा लेदर है, इनके ऊपर जो इनकी डोमेस्टिक सेल्स होती हैं और जो इनकी एक्सपोर्ट्स होती हैं, एक्सपोर्ट्स के ऊपर बुनियादी तौर पर ज़ीरो टैक्स है। तो ये अपना जो टैक्स है उसको बचाने के लिए जो डोमेस्टिक सेल्स होती हैं उसको भी एक्सपोर्ट्स में ये शो कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ी अनोमली है सिस्टम के अंदर, उसको ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये एक रेजिस्टेंस थी जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, लेकिन उन्होंने खुल के ये बात नहीं की। मेरे लिए जो कल एक चीज़ देखने की है, मैं जहाँ भी ये समझूंगा कि क्या ये हुकूमत जो है वो अमीर को टैक्स करने के में कामयाब होगी, 2-3 बड़े इंडिकेटर्स हैं मेरे ख्याल हम सबको वो देखने चाहिए। कल क्या पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको कोई टैक्स रिलीफ मिलने जा रहा है या उनके ऊपर कोई टैक्स जो है वो बढ़ाएंगे? नंबर 1 सबसे बड़ा बैरोमीटर ये होना चाहिए। नंबर 2, क्या पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है उसको ये रिलीफ देने जा रहे हैं या उसको फर्दर उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे? नंबर 3, आपका जो आपका हाउसिंग सेक्टर है, जो डेवलपर्स हैं और आपके जो रियल एस्टेट सेक्टर से जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस हैं उनके ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? नंबर 4, जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं और आपके जो इम्पोर्टर्स हैं वो इस वक्त सारे फिक्स टैक्स रजीम में है। आप और मैं, हम 20% से लेकर 30% तक सालाना टैक्स देते हैं। ये लोग अपनी जो इनकी जो सेल प्रोसीड्स होती हैं उसका सिर्फ 1% उसका इनकम टैक्स देते हैं, आपके जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं फिक्स टैक्स रजीम। तो अगर तो ये 3-4 बड़े ये काम करने जा रहे हैं तो मैं समझ लूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उन्होंने इन मुश्किल हालात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये जो टैक्स है इसका नेट को बढ़ाया और हर किसी जो तबका जो टैक्स से बाहर था या वो टैक्स अपनी उसकी जो इस्तात थी उससे कम दे रहा था, तो मैं समझूंगा इन्होंने काम किया है। और एक और चीज़, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर उनको जो मुख्तलिफ मराहत मिलती हैं, जैसे ग्रेड 20 से लेकर ग्रेड 22 का जो एक ब्यूरोक्रेट है उसको गाड़ी की मद में 70,000 से लेके 1 लाख रुपए रफली उनको माहाना मिलता है। तो ये जो एक उसका कंपोनेंट है सैलरी में शामिल होता है, उसको वो जो टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी उसमें ये शामिल नहीं करते। इस 1 लाख रुपए के ऊपर वो 5% टैक्स देते हैं। तो अगर ये उसको पूरी सैलरी में शामिल करेंगे ब्यूरोक्रेट की, तो उसकी सैलरी की जो ब्रैकेट है वो जंप करके हो सकता है उसको 30% टैक्स लगे, अभी वो शायद वो 20% दे रहा ऑफ द ग्रॉस सैलरी। तो ये वो सारे जो आपने सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पैदा की हुई हैं, आपने मुकद्दस गाय बनाई हुई है, इनको ख़त्म करेगा तो मुझे पता चलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कल सेल्स टैक्स का रेट बढ़ रहा है, 18% हो रहा है, अगर ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस ये इसके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है और बिजली की कीमतें तो बढ़नी है क्योंकि आपकी डिवैल्यूएशन होने जा रही है, इस तरह की चीज़ों से अगर तो बोझ पड़ना है लोगों के ऊपर, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि लोगों को कुर्बानी के नाम पर तैयार कर लोगों से ही कुर्बानी कर ली जा रही है, और जो तबका है जिसने टैक्स में नहीं दिया या अपने इस्तात से कम दे रहे हैं उनके ऊपर ये बोझ नहीं डाले। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये चीज़ के ऊपर भी एक सवाल है कि जो एक PTI की एक फ़िलासफ़ी थी इक्विटेबल टैक्सेशन की, ये उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा कल एक टेस्ट होगा इनका। सही। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा जो रिटेलर के बारे में, वैट के बारे में और दूसरी चीज़ें, वो भी कुछ होने जा रहा है या नहीं? वहाँ पर भी जो मसाइल हैं। देखिए, आज जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान रिलीज़ हुआ है उसमें जो कॉस्ट ऑफ टैक्स एग्जम्पशंस की है वो 972 अरब रुपए, जो पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट कॉस्ट इन्होंने डिस्क्लोज़ की है। अब जो IMF का प्रोग्राम है और जो हुकूमत उस प्रोग्राम को फॉलो करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके बगैर IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो आपका लोन अप्रूव नहीं करेगा।
उसके तहत ये जितनी भी एग्जाम्पशन हैं इसमें अगर सारी तो नहीं, इसका एक अच्छा खासा जो हिस्सा है वो कल वो विड्रॉ होने जा रहा है। जिसकी तरफ आप इशारा करें वैट का, वैल्यू एडेड टैक्सेशन में अभी जैसे मैंने जिसका आपको रेफरेंस दिया था, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, ये भी उसी का है। इसी तरह और बहुत सारी ऐसी इमारात हैं या कंसेशनरी रेट्स हैं वो विड्रॉ होने जा रही है। लेकिन आपकी जो वैट की जो चेन है वो गालबन कल फुली रिस्टोर नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको आपने सोशल सेक्टर्स डिक्लेयर करके, सेंसिटिव सेक्टर्स डिक्लेयर करके आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है। फूड की बहुत सारी आइटम्स हैं, मेडिसिन हैं, फार्मास्यूटिकल्स के जो आपका सेक्टर है वो गालबन वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। एक चीज़ जो मुझे आज तक समझ नहीं आई, हम जब कोई मुआहिदा साइन करते हैं और हम उसमें पता नहीं ये कैसे कंसेशन देने को तैयार हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो हैं जितने भी पाकिस्तान में बिजली बनाने के कारखाने जो निजी शोबे ने लगाए हुए हैं 1994 ऑनवर्ड से, उन सब को इनकम टैक्स की छूट मिली हुई है। वो जो जितने भी ये जो कारखाने हैं ये आपको डॉलर की टर्म्स में हुकूमत से मुनाफा लेते हैं और उनका गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न है, वो जितना भी कमाते हैं उसमें से कुछ भी वो इनकम टैक्स में नहीं देते। उसकी जो कॉस्ट है वो 18 से 20 अरब रुपये है। ये चंद लोग हैं, चंद मखसूस लोग हैं जिनको ये बेनिफिट जा रहा है, तो उस बेनिफिट को भी विड्रॉ करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये सारा अगर काम करेंगे तो लगता है फिर हुकूमत ठीक रास्ते पे चल रही है। चलें शहबाज, देखते हैं कि कल क्या आता है बजट में। थैंक यू फॉर ट्रेनिंग दिस टू अस। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।